السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو بی ایم ایجوکیٹس. اور آج 8609 فلاسفی آف ایجوکیشن کا جو پارٹ 2 ہے وہ ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ وتھ چیپٹر نمبر 4. اس میں ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ سورسز آف نالج. سورسز آف نالج بہت سمپل سی چیز ہے کہ ہمیں نالج جو ہے، انفارمیشن ہے، وہ کون کون سے سورسز مطلب ذریعوں سے حاصل ہوتی ہے یا ملتی ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دین فردر ان کو بتایا گیا ہے کہ کون کون سی نالج کی ٹائپس ہیں یا سورسز ہیں. پہلا نالج ٹائپ ہے ریویلڈ نالج. ریویلڈ مینز جو ریویل کیا جائے، جو اتارا جائے. تو یہ وہ نالج ہے جو بلیوز اور لاجک کے ارد گرد ریوالو نہیں کرتی، بٹ بلیو اسپریچول سائڈ یا ڈیوائن سائڈ پہ ریلائی کرتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نالج ڈائریکٹلی کسی اسپریچول یا ڈیوائن سورس سے آئی ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو حدیث ہے، قرآن کی آیات ہیں، تو وہ ایک ڈیوائن سورس ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے بھیجی ہے. تو اس طرح کی جو نالج ہوتی ہے، جو اسپریچول کانٹیکسٹ میں ہمارے پاس آئی ہوتی ہے، وہ ریویلڈ نالج ہوتی ہے. انٹیوشن نالج جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی مطلب جو انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا آپ کی ایک چیز کے بارے میں، یا پرسیپشن ہوتا ہے، یہ اس کو لے کے نہیں آتی، یہ امیڈیٹلی آتی ہے. مطلب فوراً سے آتی ہے اور ایفرٹ لیسلی آتی ہے. مطلب آپ اپنے ذہن پہ زور نہیں ڈال رہے، نہ آپ ایک تھنکنگ پروسیس میں جا رہے ہیں، آپ اپنی گٹ فیلنگ کے ساتھ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کو اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ ہاں یار یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، جو گٹ فیلنگ ہوتی ہے وہ بیسکلی انٹیوشن کہلاتی ہے. جو اتھارٹی ہے سورس آف نالج، وہ بیسکلی آپ نالج گین کرتے ہیں تھرو ایکسپرٹیز، تھرو ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے، اور ریکگنائز جو سورسز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے آپ کو وہ نالج ملتی ہے، آپ وہاں سے اس طرح کی نالج کو گین کرتے ہیں. جیسے کہ ایکسپرٹس ہیں، اسکالرز ہیں، بکس ہیں، ٹیچرز ہیں، لیڈرز ہیں، پیرنٹس ہیں، یہ سارے سورسز آپ کی اتھارٹی سورس آف نالج میں آتے ہیں. ریشنلزم جو ہے نا، ریشنل نالج جو ہے بیسکلی وہ ہوتا ہے تھنکنگ پروسیس، لاجیکل ریزننگ. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ نالج جو ہے وہ آپ کی کلیئر تھنکنگ، مینٹل پروسیس، آپ کے پرسپیکٹیو سے جو ہے آتی ہے. ٹھیک ہے، ریشنلزم میں آپ کے جو جیسے مین سبجیکٹس ہو گئے، اگر ہم میتھس کی بات کریں، میتھمیٹکس، فلاسفی، لٹریچر کی بات کریں، پرابلم سالونگ والے کوسچنس کی بات کریں، اس طرح کے جو ہیں کانٹینٹ ہے وہ آپ کا ریشنلزم سورس آف نالج میں آتا ہے. امپیریکل نالج آپ کی سائنس سے ریلیٹڈ ہے. مطلب ہم کہتے ہیں نالج جو آپ کو آبزرویشن مطلب دیکھ کے، ایکسپیرینس کر کے، ایکسپیریمنٹس کر کے آپ حاصل کرتے ہو. تو سائنس کے جتنے بھی کیمسٹری، فزکس کے، بایولوجی کے آپ کے جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، آپ جب لیبز میں جاتے ہیں، ایون کمپیوٹر سائنس، تو یہ سارا آپ کا جو نالج ہے وہ امپیریکل نالج میں ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹس کر کے، خود آبزرویشن اپنی کر کے، اور پھر اپنا انالیسس دیتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک میں اگر ہم بات کریں کہ جو گریک فلاسفرز ہیں ان کی کیا فلاسفیز یا پرسپیکٹیوز ہیں آن ایجوکیشن. پہلا ہے سوکریٹیز. سوکریٹیز کی بیسیکلی جو فلاسفی ہے وہ تھا کہ نو یور سیلف، نو دا سیلف، مطلب آپ اپنے آپ کو پہچانیں. ٹھیک ہے، سوکریٹک میتھڈ جو ہے وہ اس فلاسفی میں یوز ہوتا تھا. دیٹ مینس کہ آپ اپنے آپ سے خود سے کویشچنس کرتے ہیں اپنی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے. ہم جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، سو وی کویشچن آور سیلف کہ کیا یہ صحیح ہے ہمارے لیے، کیا یہ غلط ہے، اگر ہم یہ کر لیں گے تو اس کی یہ کانسیکوینسز ہوں گے، سرکمسٹانسز ہوں گے. سو دیٹ مینس کہ ہم اپنی کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہوتا ہے کہ وہ ڈائلاگس پہ بلیو کرتے ہیں، نہ کہ لیکچر پہ. اور اس کا جو مین گراؤنڈ پہ فوکس ہوتا ہے دیٹ از سیلف ڈسکوری، انر ڈیولپمنٹ، ایتھکس اور مورل ویلیوز. ان گراؤنڈس کے ارد گرد یہ فلاسفی یا پرسپیکٹیو ریوالو کرتا ہے. دوسری فلاسفی ہے سوفسٹس کے نام سے. وہ کہتا ہے کہ جو آپ کا پریکٹیکل سکلز ہے نا، وہ ہمیشہ پرائیورٹی ہے اوور دا ٹروتھ یا اوور ادر سکلز. ٹھیک ہے، اور اس میں جو بھی آپ کو لرننگ یا آپ کو جو سکھایا جاتا ہے وہ آپ کو سکھایا جاتا ہے فار پریکٹیکل اینڈ ریئلسٹک پرپزز. جیسے کہ پیسہ ایک ریئلسٹک فیکٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کما رہے ہیں پیسوں کے لیے ایونچولی.
اور اکارڈنگ ٹو دس فلاسفی جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن جو وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ٹول آف سکسیس ان پبلک لائف. آپ مطلب جب ہم لا کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنس کی بات کرتے ہیں، پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایسی نالج کا بہت دخل ہے یا بہت فوکس کیا جاتا ہے. پلیٹو جو ہے فلاسفی وہ آئیڈیلزم کے اوپر بیسڈ کرتی ہے. اور آئیڈیلزم کیا کہتا ہے کہ جو آپ کی ریالٹی ہے دنیا کی، وہ آئیڈیاز اور کریٹیو سائڈ اور فارمز اور تھنکنگ پہ بلیو کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بیسیکلی اس چیز پہ بھی ایمفسائز کیا جاتا ہے، ریزننگ کے اوپر، مورالٹی کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. اور جو لرنرز ہیں، جو ینگ لرنرز ہیں، جو چلڈرن ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا، وہ ان کی نیچرل ایبیلیٹیز کے تھرو یا نیچرل ایبیلیٹیز کے اکارڈنگ لرننگ جو ہے وہ کروائی جائے یا سکھائی جائے. آپ کا ہے جی ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ ایرسٹوٹل کی جو فلاسفی ہے وہ ریئلزم کے اوپر بیسڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، پلیٹو کے آئیڈیلزم کے، ایرسٹوٹل کے ریئلزم پہ، مطلب اپوزٹس ہیں. ریئلزم میں ہم یہی بات کرتے ہیں کہ لاجک، آبزرویشن، ٹھیک ہے، کنکریٹ آپ کی جو نالج ہے وہ کنکریٹ نالج جو ہے وہ کنکریٹ بیسس پہ یا اسٹرانگ پلرس پہ ہونی چاہیے. اچھا، پہلے والے تو ہمارے فلاسفرس تھے، اب ہم بات کر رہے ہیں تھنکرز ان ایجوکیشن. پہلا ہے ماریا مونٹیسری. مطلب اس میں جو آپ کا پوائنٹس ہیں یہ بیسیکلی ریوالو کرتا ہے چائلڈ سینٹرک اور سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ. مطلب کہ ایک بچے پہ فوکس یا ایک انڈیویجول پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی نارمل مونٹیسریز ہوتی ہیں، ان میں جو لرننگ ہوتی ہے کہ چائلڈ سینٹرک ہوتا ہے، اور بچہ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ہم خود مطلب جب اسکل سکھا رہے ہیں وہ خود اس کی لرننگ کرے، وہ خود چیزوں کو لے کے چلے. وی ٹرائی آر بیسٹ کہ بچہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. ٹھیک ہے، تھوڑی گائیڈنس کے ساتھ، بٹ اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فلی جو ہے وہ ایک دوسرے انڈیویجول پہ ڈپینڈنٹ ہے. پھر ہے جی فریڈرک فرابل. فریڈرک فرابل کہتا ہے کہ اس نے کانسیپٹ دیا ہمیں کنڈرگارٹن کا. مطلب بچے جو ہیں وہ لرننگ جو ہے کیسے کرتے ہیں؟ تھرو فن، تھرو پلینگ، تھرو کمیونیکیٹنگ، تھرو انٹریکٹنگ. وہ کہتا ہے کہ جو بیسٹ لرننگ ہوتی ہے وہ انہی کے تھرو ہوتی ہے. اسپیشلی جو ارلی ایئرس کی جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے آف لرننگ، وہ کریٹیو لرننگ وہ تھرو انٹریکشن یا پلینگ گیمز اسی طرح ہوتی ہے. ہیلن پارکرسٹ کہتا ہے کہ جو اس کی جو تھیری ہے یا جو پرسپیکٹیو ہے وہ فوکس کرتا ہے انڈیپینڈنٹ لرننگ کے اوپر. انڈیپینڈنٹ مطلب کہ خود سے ایک بچہ خود لرننگ کرے. کولیبوریشن مینز ٹیم ورک، ساتھ مل کے کام کرنا، اینڈ انڈیویجول رسپانسبلٹی. ان تین چیزوں کے اوپر، انڈیپینڈنٹ لرننگ، کولیبوریشن اینڈ انڈیویجول رسپانسبلٹی، ان تین چیزوں کے اوپر اس کی جو ایک پرسپیکٹیو ہے وہ ریوالو کرتا ہے. پالو فرائر کہتے ہیں جی کہ ہی بلیوڈ دیٹ ایجوکیشن شوڈ امپاور دا پور. مطلب جو غریب طبقہ ہے یا جو لوور مڈل کلاس ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے پڑھانا، ٹھیک ہے، ایجوکیشن ان کو امپاور کرنی چاہیے. کہ مطلب ان کے لیے ایک تو ایجوکیشن چلیں آپ فری کریں، ٹھیک ہے، یا فری نہیں کرتے تو کاسٹ کم کر دیں، جو بھی ہے، بٹ ان کے لیے ایجوکیشن ایسے طبقوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، سو دیٹ دے کین لرن دس پریکٹیکل اسکلز اور جو بھی سافٹ اسکلز، اینڈ دین دے کین ارن منی فرام دیٹ. ٹھیک ہے، اس میں جو پروموشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی ڈائلاگ ڈلیوری ہوتی ہے، سوشل جسٹس کی ہوتی ہے، اور کرٹیکل تھنکنگ کی لرننگ ہوتی ہے. That's all for today and all the best for your exam.